بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر گھر پر نوکر لے آیا جو بہت حسین تھا اور میرا دل اس پر آ گیا۔ ایک رات شوہر گھر نہیں تھا اور میں نوکر کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی نوکر کے ساتھ سونے لگی تو نوکر نے ایسا کام کر دیا جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کیوں کاٹ لیا تھا، اس کا اندازہ مجھے اس نوجوان نوکر کو دیکھ کے ہوا تھا جسے میرا شوہر کچھ دیر پہلے ہی لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے ڈور بیل دی، میں نے دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ نوجوان حسن کا شاہکار تھا، مردانہ وجاہت سے بھرپور۔ میں تو یہ تک بھول گئی تھی کہ اس کے برابر میں میرا بے ڈھنگا شوہر بھی کھڑا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے ہلایا تو میں چونک گئی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ پیچھے ہٹو، کریم بخش کو اندر آنے دو۔ وہ نوجوان 21-22 سال کا تھا، میرے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا شوہر اسے اندر لے آیا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر ایسے کیوں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے بنا دوپٹے کے دیکھ کر بڑی تیز نظروں سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہتی تھی اور میرے گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی آتا نہیں تھا، اس لیے میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی۔ لیکن جب اس کی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ آج اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے تو میں نے فوراً سے کرسی پہ رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ اس نوجوان نے ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب سے آیا تھا نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک بے سہارا نوجوان ہے لیکن ہے شریف، اس لیے میں نے اسے گھر میں نوکری کے لیے رکھ لیا ہے۔ یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام تمہارے ساتھ کروا دیا کرے گا۔ حالانکہ یہ بات سن کر مجھے برا لگنا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان کو میرا شوہر گھر لے آیا تھا، وہ بھی گھر کے کام کاج کروانے کے لیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ ایسے میں ایک نوجوان لڑکے کا میرے ساتھ ہونا ایک غیر مناسب سی بات ہے، لیکن مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے اس فیصلے سے بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر جب بازار سے سامان لانا ہوتا ہے تو میں تو تھک جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہاں اسی لیے تو رکھا ہے تاکہ تمہیں باہر نہ جانا پڑے۔ تم تو باہر کے سارے کام اس سے کروا سکتی ہو اور گھر بھی چھوٹے موٹے کام یہ کر دے گا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا کہ ملازمین کے لیے کوئی کوارٹر ہوتا، اس لیے میرے میاں نے کمرے کا گھر کا ایک سٹور روم اس لڑکے کے لیے خالی کر دیا۔ میرے شوہر نے وہیں پر ایک چارپائی رکھ دی اور ایک نیا پنکھا بھی لگا دیا۔ پھر میرے شوہر نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا، وہ بھی اسے سٹور روم میں دے دیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب کوئی کام نہ ہو تو اسے گھر میں زیادہ گھومنے پھرنے مت دینا، اسے کہنا کہ سٹور میں رہا کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگی تھی۔ مجھے پوری رات سکون سے نیند نہیں آتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میرا شوہر اپنے کام پر چلا جائے، میں اس ملازم کو جی بھر کے دیکھوں جس کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ سا کر دیا تھا۔ اتنا حسن تو میں نے آج تک کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا جتنا اس نوجوان کے چہرے پر تھا۔ بس مجھے حیرت یہ تھی کہ کیسا عجیب شخص تھا، اس نے ایک بار بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز صبح ہی میں جلدی اٹھ گئی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب میرے شوہر نے اسٹور روم کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر کا سودا سلف لے آؤ اور اپنی آپا کے ساتھ ضروری کام کروا لو، میں تمہیں دکان لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں متذبذب سی ہو گئی۔ میرا شوہر اسے دکان کیوں لے کے جا رہا تھا؟ وہ تو اسے گھر کے لیے لایا تھا۔ میں نے فرائی انڈا پلیٹ میں رکھا اور چولہا بند کر کے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ گھر کے کام کاج کے لیے لے کر آئے تھے۔ میری بات سن کر میرا شوہر پہلے تو مجھے گھونٹ کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، یہ پورا دن یہاں پر کیا کرے گا؟ اب یہ 1 گھنٹہ ہے، تم نے جو کام کروانا ہے تم کروا لو، میں اسے اپنے ساتھ دکان پر لے کر جاؤں گا، اور پھر رات کو یہ میرے ساتھ آیا کرے گا اور رات کو بھی تمہارے ساتھ جو کام ہوگا کروا دے گا۔
یہ سن کر میں بجھ کے رہ گئی تھی۔ میں نے ناشتہ بے دلی سے بنایا۔ وہ نوجوان کچن میں آ گیا، کہنے لگا آپا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کے آپا کہنے پر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں اس سے چند سال بڑی تھی، لیکن آپا تو بالکل نہیں تھی۔ میں نے کہا دیکھو میرا نام حمیرہ ہے، مجھے حمیرہ کہا کرو، میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ تم مجھے آپا بولو۔ میں نے بڑے سخت لہجے سے اسے یہ کہا تھا۔ پھر میں نے سنک میں برتن پٹک کر رکھے اور اسے کہا کہ یہ برتن دھو اور کچن صاف کر کے پھر جانا۔ یہ کہہ کر میں کچن سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر تیار ہو رہا تھا اور تیار ہو کر جب تک وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا، وہ نوجوان بھی کچن کی صاف صفائی کر چکا تھا۔ بازار سے سامان بھی لے آیا تھا جو کچھ دیر پہلے میرا شوہر اسے اپنے ساتھ دکان پر لے گیا۔ نہ جانے کیوں آج کا دن بڑی مشکل سے میں نے کاٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ میں بار بار گھڑی کی سوئیاں دیکھتی رہی، حالانکہ روزانہ ہی میرا وقت یوں ہی گزرتا تھا، لیکن گھر کے کاموں سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ دن بہت جلدی گزرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت کٹ ہی نہ رہا ہو۔ میں اپنی کیفیت سے بےحد پریشان تھی اور بار بار مجھے اس نوجوان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، میں جلدی سے کمرے میں گئی، ایک اچھا سا لباس پہنا، میک اپ کیا اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ حالانکہ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے شوہر کے لیے کبھی یوں اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی 1 ماہ تک میں نے خود کو سجایا سنوارا تھا، لیکن اس کے بعد میں گھر کے عام سے حلیے میں رہنے لگی۔ لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہ رہا تھا اپنے آپ کو سجاؤں، سنواروں، خوبصورت بناؤں۔ بے شک میرا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا تھا اور میری عمر 30 کے لگ بھگ تھی، لیکن میں بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے والا مجھے شادی شدہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جاتی تو سبھی مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہیں تھا۔ تون نکلی ہوئی تھی، قد بھی درمیانہ تھا، رنگت بھی مناسب سی تھی، نین نقش بھی کوئی خاص نہیں تھے اور میں ایک حسن پرست تھی۔ خوبصورتی کی دل دادا تھی، اس لیے کریم بخش کی وجاہت اور حسن دیکھ کر میرا دلی خواہش میرے اندر الاؤ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر پر داخل ہوا، مجھے دیکھ کے وہ حیران ہوا تھا، لیکن میری نظریں تو کریم بخش پر جمی ہوئی تھیں۔ پورا دن میں نے کیسے کاٹا تھا، لیکن وہ بڑا عجیب شخص تھا۔ ایک نظر اس نے مجھ پر ڈال کر نہیں دیکھا، اور یہ بات مجھے اندر سے مزید الجھا سی گئی تھی۔ البتہ میرا شوہر مجھے یوں دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا آؤ میرا، آج تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا ہوں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن میں اس کے لیے سجی سوری ہی کب تھی جس کے لیے میں یہ سب تیاری کر چکی تھی۔ اس نے تو ایک آنکھ مجھے نہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے دیکھے اور دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، کیونکہ میں بھی حسن میں کم نہیں تھی۔ لیکن وہ تو سیدھا اسٹور روم چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، اور یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی بے دلی سے میں نے چوڑیاں اتار کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیں، اپنی جیولری اتاری، بالوں کا جوڑا بنا کر بالوں کو کیچر میں مکیت کیا، اپنا لباس بھی تبدیل کیا، منہ بھی دھو لیا۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے اس نوجوان کو اپنے پاس روکوں۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی ترکیب آئی تھی۔ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں چھت پر چلی گئی، دھلے ہوئے کپڑے اتارے اور سیدھی اترتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا پاؤں موڑ لیا۔ اپنی توازن برقرار نہیں رکھ پائی کہ دھڑام سے سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے پیر پہ اچھی خاصی موچ آئی تھی، گھٹنا الگ سوج گیا تھا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی۔ میرا شوہر اور وہ نوجوان دونوں ہی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ مجھے میرے شوہر نے چھت کی سیڑھیوں کے نیچے دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ جب وہ مجھے کھڑا کرنے لگا تو میری تو چیخیں بلند ہو گئی۔ میں سچ میں اپنی پیر کی ہڈی توڑوا چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میرا پلستر باندھ دیا گیا اور میں بالکل بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ میرا شوہر بے حد پریشان تھا، کہنے لگا اب میں کام پر کیسے جاؤں؟ ایسا کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو بھیج دیتا ہوں۔
پھر کہنے لگا کہ اسے تو ابھی دکانداری کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی دکان پر جائیں اور اس لڑکے کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گی۔ میرا شوہر بھی میری بات مان گیا، وہ کام پر چلا گیا اور میں بے حد خوش تھی۔ حالانکہ میرے پاؤں سے درد کی ٹیس سے اٹھ رہی تھیں اور میرا گھٹنا ہلنے سے انکاری تھا، لیکن میرا دل بڑا ہی مطمئن تھا۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے اس نوجوان کو پکارا اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اتار کر سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، نظریں جھکائے کہنے لگا، جی کہیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کیا چاہیے آپ کو؟ ویسے میں نے کھانا بنا دیا ہے، مجھے کھانا پکانا آتا ہے اور کچن گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر بیٹھو، اور یہ سن کر برجستہ اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی، لیکن وہ فوراً اپنی نظر بدل گیا اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، میرے پیر میں شدید درد ہے اور مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے باہر لاؤنج میں بیٹھنا ہے، مجھے سہارا دے کر باہر بٹھاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ یہ سن کر وہ تسبسب کا شکار ہوا تھا، کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، رات کو صاحب جی آئیں گے تو ہی آپ باہر آ سکتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس پر جیپ بھر کے غصہ آیا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ جتنا میں اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اتنا ہی مجھ سے کتراتا تھا۔ لیکن ایک بار مجھے موقع مل گیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، میں جان بوجھ کر چلانے لگی جیسے کہ میں گر گئی ہوں۔ میں بیڈ کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی، بیساکھی بھی ایک طرف پھینک دی، جیسے لگا ہو کہ میں بیڈ سے نیچے گر گئی ہوں۔ کریم بخش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں چلانے لگی، رونے دھونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجبوراً اسے مجھے سہارا دینا پڑا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، اس کی قربت پا کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں بے حد خوش تھی، میں یہی تو چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، پھر تو میں نے یہ سلسلہ ہی پکڑ لیا۔ میں بار بار اسے پکارتی، وہ بیچارہ مجبوراً مجھے سہارا دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ میری قربت اسے بھی بے چین کر دے، اور وہ ایک مرد تھا، اور کسی غیر عورت کے اتنا قریب ہونے سے کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں بھی ہلچل مچتی ہوگی۔ اصل میں جب انسان کو جو چیز نہ ملے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے، تو وہ چیز کسک بن کر اس سے پریشان کرنے لگتی ہے۔ میرا بھی یہی مسئلہ تھا۔ میری شادی کو 7 سال بیت گئے تھے، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے آج تک کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میں ایک حسن پرست عورت تھی، اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاتی تو نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کے میری نظریں انہی کے گرد گھومتی رہتی تھیں۔ میں حسین نوجوانوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے ساتھ بیٹھا اپنا شوہر بہت برا لگتا تھا۔ کبھی لگتا کہ میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیا۔ میں نے صرف پیسہ دیکھا، کیونکہ میرے والد کے گھر میں پیسے کی بے حد کمی تھی۔ اس وقت تو مجھے یہی لگا کہ جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے زندگی کی تمام آسائشیں ملیں گی، تو یہ کسک بھی دل سے جاتی رہے گی کہ میرا شوہر حسین نہیں ہے۔ اب انسان تو ہر چیز کو میسر نہیں ہوتی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل سے یہ خواہش ختم ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے کبھی بھی فضل اچھا نہیں لگا۔ ہاں، یہ تھا کہ میں ایک اچھے بڑے گھر میں رہتی تھی، میرے کمرے میں AC لگا ہوا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی، ہر چیز تھی۔ پیسہ خرچ کرتے ہوئے مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن مجھے اپنے شوہر کی سنگت سے گھن آتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جتنا وقت میرے ساتھ گزرتا، میں ایک ذہنی اذیت سے دوچار رہتی۔ اس وقت نہ تو مجھے کوئی آسائش اچھی لگتی تھی اور نہ ہی وہ بڑا گھر۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا کہ شاید میں نے غلطی کی۔ اگر میرا شوہر میرا من پسند ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں بھی ہنسی خوشی گزارا کر لیتی، اسے جی بھر کے باتیں کرتی،
میری خواہش میرے اندر حسد بن چکی تھی۔ کریم بخش کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بس میری تلاش ختم ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو، لیکن وہ کم بخت نظر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی، اور اب میرا پاؤں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، پلستر بھی اتر چکا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر لنگڑاتی تھی تاکہ وہ مجھے سہارا دے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک سٹینڈ لا دیتا ہوں، اس کی مدد سے تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ وزن رکھ سکتی ہو۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو کیا پتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، اس کا کیا ہے، وہ تو جو چاہے گا کرتا رہے گا۔ لیکن یہ ڈرامہ بھی میں کب تک کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے پیچھا چھڑوانا چاہا۔ ایک بار جب میرا شوہر دکان چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ کریم بخش اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد نوکیا کا چھوٹا سا موبائل تھا اور کچن میں بات کرنے میں وہ مصروف تھا۔ میرا پاؤں چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ میں جان بوجھ کر دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی کچن کے دروازے تک پہنچ گئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اب تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، تمہارا باپ اب انکار نہیں کر سکتا، میں نے بہت بڑی رقم بھری ہے، میں شادی کرا کے تمہیں شہر لے آؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں تو کریم بخش سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اسے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ تو شاید کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے اس وقت سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں۔ کریم بخش میرے علاوہ کیسے کسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھا۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کریم بخش کو اچھی نہ لگوں؟ وہ کیسے میرے علاوہ کسی بھی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ پھر میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہو، مجھ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ غم و غصے سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کریم بخش کو آواز دی، وہ میرے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے صحیح سلامت اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بی بی جی کہیے۔ میں نے کہا اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سکتے میں رہ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بھی نفرت سے۔ کہنے لگا، شرم نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کہا، تم ہو ہی اتنے حسین، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی الماری کے لاکر سے اس کو بہت سارے پیسے نکال کر دیے۔ یہ دیکھ کر میں بھی حیران تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں نوٹوں سے بھر دوں گی اگر تم میری خواہش۔ میری بات ابھی یہیں تک تھی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا، اس سے آگے ایک لفظ اور کہا تو میں مالک کو بتا دوں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو بڑی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ مجھے اس کے تھپڑ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کے بہن کہنے سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں ہوں میں تمہاری بہن، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری محبت میں دیوانی ہو چکی ہوں، مجھے ہر قیمت پر تمہیں پانا ہے، اور جس لڑکی سے تم شادی کی بات کر رہے تھے وہ تمہیں میں کرنے نہیں دوں گی۔ اور اگر تم نے کوشش کی کہ تم میرے شوہر کو میرے بارے میں کچھ بھی بتاؤ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں جنونی ہو چکی تھی اور میں دیوانوں کی طرح چلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز جو کچھ اس نے کہا، میں تو حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ میں آپ کی نوکری نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ 2 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ اس دن تم رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں تمہیں نوکری کرنے دوں، اور ابھی تو تمہاری نوکری کرتے ہوئے 2 ماہ نہیں گزرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جو پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس میں دیے تھے لاؤ، وہ مجھے واپس کر دو۔ پورے 5 لاکھ کی رقم میں نے تمہیں یوں ہی نہیں دی تھی کہ تم 2 مہینے میں ہی خود کرسی پر اتر آؤ۔ میں نے تمہیں گھر میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ تم ایک شریف لڑکے تھے،
تمہارے ہوتے ہوئے مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ میری بیوی غیر محفوظ ہے. مجھے اتنا بھروسہ ہے تم پر. بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں رکھا تھا، اور ویسے بھی میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں. 3 دن کے بعد واپس لوٹوں گا، اس لیے 3 دن تک تو میں تمہیں کوئی چھٹی نہیں دے سکتا. واپس آ کر بے شک تم چلے جانا، اور میری رقم مجھے واپس ہر حال میں چاہیے. میرا شوہر 3 دن کے لیے کہیں جا رہا تھا، یہ سن کر تو میں بے حد خوش تھی. ان 3 دنوں میں تو میں کریم بخش سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی. کریم بخش سن کر بے حد پریشان ہوا تھا. اگلے ہی روز میں نے اپنے شوہر کا بیگ تیار کیا. وہ کہنے لگا، اس کا دھیان رکھنا کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرے. پورے 5 لاکھ ایڈوانس لے چکا ہے. اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اور اس کا چچا اس کی کزن کی شادی کسی اور سے کر دیتا. 5 لاکھ دے کر ہی اس نے اپنا رشتہ وہاں پکا کیا ہے. مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں یہاں پر وہ کام کر رہا تھا. میرا شوہر چلا گیا اور کریم بخش بھی دکان پر چلا گیا. وہ رات کو لوٹا تو اس وقت میں اپنے ہوش و باحسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی. مجھے دیکھ کر اسے اپنی نظریں بدلیں. میں خوب تیار ہوئی تھی. سیدھا وہ اسٹور روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بھی لاک کر لیا. یہ دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا. میں نے کہا، دروازہ کھولو. کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا. بہرحال میں کافی دیر اس کا دروازہ بجاتی رہی. پھر تھک کر میں اپنے کمرے میں آ گئی. مجھے اس پر بے حد غصہ تھا. میں بس تھی. رات کے 3 بجے میرے دماغ میں خیال آیا کہ اسٹور کی چابی تو میرے ہی پاس ہے. میں نے دراز سے اسٹور کی چابی نکالی اور بہت آہستگی سے اسٹور کھولا. سامنے چارپائی پہ کریم بخش منہ تک لحاف لیے سو رہا تھا. میں نے دھیرے سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور اس کی چارپائی پہ جا کر لیٹ گئی. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. جیسے ہی میں اس کے ساتھ لگی، میرے کانوں نے جو آواز سنی میرے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھی. وہ تو میرے شوہر کی آواز تھی. میں یکدم سے اٹھ کے بیٹھ گئی. ایک ٹارچ لائٹ تھی جو میرے منہ پر پڑی تھی. اس کی روشنی سے میں چارپائی پہ لیٹے شخص کو بھی دیکھ چکی تھی. وہ میرا شوہر تھا. یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. وہ کہنے لگا، تمہاری ہر بات مجھے کریم بخش بتا چکا تھا، اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں. میں تمہاری اصلیت دیکھنا چاہتا تھا. میں رونے لگی. میری ساری سچائی میرے شوہر کے سامنے آ چکی تھی. اس نے وہیں مجھے طلاق دی اور کہنے لگا کہ صبح اپنے گھر واپس چلی جانا، کیونکہ میں کم خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن بے وفا عورت کے ساتھ نہیں. مرد پورا دن محنت مشقت کر کے بیوی کی تمام خواہشات اور آسائشیں صرف اس لیے پوری کرتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کی وفا درکار ہوتی ہے، ورنہ پیسے دے کر تو کوئی بھی بدکار عورت بستر پر لیٹنے کو تیار ہو جاتی ہے. میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی. کاش کہ میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوتی، جیسی کہ ایک مرد ہوتے ہوئے کریم بخش نے کی تھی.